ماہ رمضان المبارک دا یہ دوسرا جمعہ شریف ہے۔ یقینی طور تے اللہ تعالیٰ دی رحمت، اللہ تعالیٰ دا فضل اور برکات اہل ایمان تے نازل ہو رہی ہیں۔ اج ساڈا موضوع حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے نالے۔ کچھ عورتاں بڑیاں فضیلت والیاں نے، بڑے فضل و کمال والیاں نے، انہاں خوش نصیب عورتاں دے اندر ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور ایک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں بیویاں، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، ایمان والیاں دیاں ماواں۔ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو۔ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو، لستن کا احد من النساء، اس کائنات وچ کوئی عورت بھی ایسی نہیں جڑی تواڈے ورگی ہوئے۔ تسی دوجیاں عورتاں دی طرح نہیں، توانو اللہ نے وکھریاں شانہ عطا فرمائیاں، توانو اللہ نے کمالات اور محامد و محاسن عطا فرمائے نے، تسی دوجیاں عورتاں دی طرح نہیں۔ اور پھر عظمت بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے مومنہ دیاں جاننا تو بھی زیادہ انہاں دے قریب نے۔ اینی مومن دی جان او دے نیڑے نہیں جنہ میرا نبی انہ دے نیڑے وے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں، انہ دی ازواج امہاتہم، اے ایمان والیاں دیاں ماواں نے۔ بولو ایمان والیاں دیاں، سب بولو ایمان والیاں دیاں ماواں نے۔ یہ میں دو آیات کریمہ دے حصے دسے نے، ہون تیسری آیت سنو۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، بڑی مشہور تے بڑی معروف آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
رب العالمین نے فرمایا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا ارادہ اے وے، اللہ دا پروگرام اے وے، اللہ دی منشا اے وے، اللہ دا ارادہ اے وے، تواڈے تو ہر طرح دی پلیتی دور کر دے وے، رب توانو انج پاک کر دے وے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ ایتھے مراد اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت دا پہلا مصداق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے، ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نے، امہات المومنین نے، انہاں دی اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل نے، انہاں دی اندر صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل نے۔ اللہ نے فرمایا تواڈے تو ساریاں پلیدیاں دور، ساریاں پلیدیاں توانو اللہ نے پاکی عطا فرما دیتی، کوئی پلیدی تواڈے نیڑے نہیں آ سکتی، کوئی نجاست تواڈے قریب نہیں آ سکتی، کوئی رجس شے تواڈے نیڑے نہیں آ سکتی۔ جدو پلیدی نیڑے نہیں آ سکتی پھر مننا پئے گا پلید بھی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتا، پلید بھی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتا۔ جدوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تہمت لائی منافقہ نے، واقعہ افق منافقہ دیاں کارستانیاں سن، انہاں نے تہمت لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارکہ پریشان رہن لگ پئی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگیاں سونیا منو میرے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر بھیج دیتا جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلیاں گئیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو جمع فرمایا اے عمر جی آقا، فرمایا اے جڑی منافقہ نے تہمت لائی ہے دسو تواڈا کی خیال ہے، تواڈا کی خیال ہے؟ حضرت عمر پاک کہن لگے سونیا رب تے ایک مکھی بھی تواڈے جسم تے نہیں بہن دیندا، رب ایک پلید عورت تواڈے بستر تے آنا کیویں برداشت کرے گا؟ یہ دا مطلب ہے وے عائشہ پاک بولو عائشہ، اونچی بولو عائشہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جی مازاق دے کاجل والیا، فرمایا دسو جڑا تہمتاں لائیاں گئیاں میری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں منافقاں بے ایماناں نے لائیاں، دسو تواڈا کی خیال ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے اے مازاق دے کاجل والیا، و دوہا دے چہرے والیا، و لیل دیاں زلفاں والیا، آمیم دیاں کھڑلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والیا گورے گورے اتھاں والے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے تواڈا سایہ نہیں بنایا کسے پلید دا پیر اتے نہ آ جائے، جیڑا رب تواڈا سایہ ہونا برداشت نہیں کر سکدا وہ کوئی پلید عورت تواڈے بستر تے کیویں برداشت کر سکدا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے سونیا انہاں بے ایماناں دیاں کارستانیاں نے، انہاں منافقاں نے تہمت لائی ہے سونیا تواڈی بیوی عائشہ پاک ہے۔ اونچی بولو اونچی بولو اونچی بولو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نظریہ دسے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نظریہ پیش کیتا ہے۔ ان واری آگئی سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا، مشکل کشائے علی، حاجت روائی علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح اللہ علی، بدر منیر علی، نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی، تے سنیا میرا تیرا پیر علی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا انہاں پہ ایمانہ نے اپنے کولوں کھڑ کھڑ کے گلاں دسیاں نے انہاں نے اپنی طرفوں خرافات بکیاں نے میرا نظریہ وے تواڈے اگر نلین شریف دے نال تھوڑی جئی خرد بھی لگ جائے کوئی شے ایسی لگ جائے کہ رب جبریل نو کل دائے اے جبریل میرے محبوب دی توجہ دلاؤ تاکہ نلین صاف ہو جان انہاں نو صاف کر لیا جائے جیڑا رب تواڈی نلین شریف دے نال تھوڑی جی شے لگی بھی برداشت نہیں کر سکدا کسے ایسی عورت نو تواڈے بستر تے کیویں برداشت کر سکدا ہے سونیا میں علی دا کی دائے وے حضرت سیدہ عائشہ پاک سمجھ آگی کوئی نہیں آئی جی اگر نبی نو علم ہوندا تے نبی پھر پریشان کیوں ہوندے یہ دا مطلب ہے نبی کو علم نہیں تھا نبی کو علم غیب ہے ہی نہیں میں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی توجہ ہے تو دس دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا سی میری بیوی پا کے اللہ دی قسمیں پتا سی پا کے پڑھاں بخاری شریف کتھے بخاری شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم تے اعتراض کرنا جنہیں جانور نے نا اے گل بڑی کر دے پتا ہوندہ تے کیوں پریشان رہن دے شریف آدمی تے تومت لگ جائے تے پریشانی تے ہوندی ہے ہوندہ جھوٹ ہی ہے ہوندی تومت ہی ہے لیکن پریشانی ہوندی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں سن لو میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عمر نے اپنی گل دسی عثمان نے اپنی گل دسی علی رضی اللہ تعالی مجمعین نے سارے اپنی گلاں دسیاں نے ہن میری گل اے واللہ فرمایا اللہ دی قسم ما علمت علی اہلی الا خیرا میں اپنے گھر والیاں دے بارے سوائے بھلائی دے ہور کوئی جان دائی نہیں میں جاننا میری بیوی عائشہ بلائی اتے وے اے پا کے بولو اے کیے اے نبی فرینہ چرے خاموش کیوں رہے میں کیا ہو دی وجہ سی حضرت یوسف علیہ السلام تے تومت لگی تے بچے نے گواہی دیتی حضرت جرائع تے تومت لگی تے ننے بچے نے گواہی ماں دے پیٹ وچوں دیتی تے اے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا معاملہ سی صرف آپ دا ہی معاملہ نہیں بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت تے نموس دا معاملہ سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر دے سن پہ نہ ایک گل ابو بکر صدیق کرے نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفائی دیواں کیوں لوکاں نے آکھڑا ہے منافقہ نے آکھڑا ہے جی بیوی ہے بیوی دی پاکی تے سارے دس دینے جی وہ پاپ تے اپنی بیٹی دی صفائی دینی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب انور دے اندر خیال آیا میں نہیں صفائی دیندہ نہ صدیق دیندہ ہے یہ صفائی دا انتظار رب والوں کرنے رب آپ پہ پاکیزگی دا اعلان کر دے وے گا رب اعلان کرے گا کہ عائشہ پاکے رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا صدرہ دیا بلندیاں چھاڑ صدرہ دا دفتر چھاڑ میرے پیارے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا اور جا کے سنیاں دے دے پیغام دے دے اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ دا نزول فرمایا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے میری اللہ نے واضح کر کے اعلان کر دیتا ہے قرآن پاک دے اندر جنیاں تومتاں نے ساریاں جھوٹیاں نے اللہ دا قرآن بھی سچائے جس دے نازل ہویا اور نبی بھی سچائے جدے بستر تے عائشہ آئی ہے وہ بھی صاف ہے پاک ہے لیکن جڑی عورت ہو دے حرم اندر آئی ہے وہ عائشہ بھی پاک تے صاف ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد
فی الدارین۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نے سیدنا جبریل علیہ السلام آ رہے نے اور آ کے عرض کر دینے سونیا میرے والوں سیدہ عائشہ نو سلام آکھے آجے۔ اچھا بولو اچھا بولو اچھا بولو۔ میں روزے دی علی تقریر پہ کرنا تھے تسی روزے دی سبحان اللہ بھی نہیں کیا سکتے؟ پھر مجاہدہ میرا ہویا کہ تو اڈا ہویا؟ بولو اچھی سبحان اللہ۔ میرے تو اڈا سدھے منہ سلام کوئی نہ لوے تو جنہاں نو جبریل سلام آکھے انہاں تے سبحان اللہ بھی کوئی نہیں بن دی ساڑی۔ اچھی بولو سبحان اللہ، بابا سے بلاندہ کو سبحان اللہ۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے آکے اس کردے نے سونیا میری طرفوں عائشہ نو سلام آکھے آجے۔ تو صرف سلام ہی نہیں دیتا، جھوم جاؤ، صرف سلام نہیں دیتا بلکہ سبز رنگ دا ریشمی کپڑا جنتی لپیٹے ہے، او دے اندر ایک تصویر ہے۔ نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جبریل علیہ السلام نے کپڑا کھولیا، وچ تصویر اندر نے سونیا حاضہی زوجتو کا فی الدنیا والآخرہ۔ اے جڑی ہے نا یہ دنیا وچ بھی تواڈی بیوی ہے تے آخرت وچ بھی تواڈی بیوی ہے۔ یہ شان ہے، یہ کدہ شان ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہن میں لگا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی گل کرنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سلام کنے آکھیا ہے؟ بولو کنے آکھیا ہے؟ سارے بولو کنے آکھیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ ہن شان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھانا لے کے جاندیاں سن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھے پچھے غار حرا وچ۔ جنہاں غار حرا ویکھی انہوں نے پتہ ہے، جنہاں زیارت کی تھی انہوں نے پتہ ہے، غار حرا وچ جاندیاں سن کھانا لے کے۔ ایک دن کھانا لے کے جان ڈیاں سن تے انہاں دے آن تو پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جبریل علیہ السلام آئے سن۔ اندر نے سونیا اے کون آ رہی ہے؟ فرمایا خدیجہ آ رہی ہے۔ کون آ رہی ہے؟ خدیجہ آ رہی ہے۔ اندر نے سونیا رب ایک سنیا کر لیا ہے۔ کون آ دینے پہ؟ سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کر دینے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک سنیڑا کر لیا خدیجہ دے نا وہ سنیڑا آئے وے اللہ تعالیٰ بھی خدیجہ نو سلام پہ جے آئے تے میں جبریل والوں بھی خدیجہ نو سلام آکے آئے۔ آئے آئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نو جبریل علیہ السلام سلام پہ آندے نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی نے جنہاں نو اللہ بھی سلام پہ آندہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی سلام پہ آندے نے۔ جدوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ گئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے بہ گئیاں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ انہیں میرے کل جبریل علیہ السلام آئے سن اللہ دا بھی تیرے نا سلام آئے جبریل بھی سلام دے گئے نے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیاں نے سلام دا جواب اس طرح پیش کر دیاں نے ان اللہ والسلام وعلا جبریل السلام وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آدیاں نے اللہ دے سلام دا جواب ہے اللہ تے ہے ہی خود سلام ہے۔ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ تے خود سلام ہے او دے نامہ وچوں ایک نا سلام ہے اللہ نو سلام کی مطلب ہے اے نہیں کہ اللہ تے سلامتی ہوئے اس طرح نہیں بلکہ اللہ تے ہے ہی سلام ہے تے سونیا جبریل علیہ السلام تے سلام ہوئے
وَعَلَيْكَ السَّلَام. صرف جبریل علیہ السلام تے نہیں، میرے محبوبہ میرے والوں تیرے تے بھی سلام ہوئے. ہائے ہائے میرے والوں سونیا تیرے تے بھی سلام ہوئے. ورحمت اللہ اللہ دی رحمت بھی ہوئے. وبرکاتہ اللہ دیاں برکتاں بھی ہوڑ. اینا پیار کیوں ہوئے؟ اینا نے جس ویلے دوسرا سفر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے ملک شام دا، جدوں خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مال تجارت لے کے گئے نے، بڑا نفع ہویا ہے. اینا نفع سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کدی بھی نہیں ملیا جتنا نفع میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرن دے نال ملے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لے کے جان دے نال ملے آئے. رستے دے اندر ایک راہب آیا، او دا گرجا سی. 2 سفر ملک شام دے کیتے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک 12 سال دی عمر چ تے ایک 25 سال دی عمر چ. 12 سال دی عمر دا سفر اپنے چچا حضرت ابو طالب دے نال کیتا، تے دوسرا سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ مال لے کے گئے تے ادو کیتا. اجے شادی نہیں ہوئی، اجے نکاح نہیں ہویا. حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نکاح نہیں اجے ہویا، مال لے کے گئے. حضرت خدیجہ دا غلام سی، او دا نام سی میسرہ. انہوں فرمایا قدم قدم تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال رکھی، کسے شے دی ضرورت ہوئے تے اگے ود کے کری سارے کام. انہیں ایک جملہ لگا بولنا، یہ جنہوں سمجھ آئی انہیں بولنا ہے، جنہوں نہ سمجھ آئی انہیں رہ جانا ہے. ادھا رزلٹ وے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نگرانی واسطے نہیں سی میسرہ نو کلیا گیا، بلکہ سرکار دی خدمت واسطے کلیا گیا سی. مدے آکھڑ بھی غلام نال اس تو کلیا سی بھی دھیان رکھی کہ مال نعوذ باللہ من ذالکا اگے پیچھے نہ ہو جائے، کوئی ایسا گڑبڑ نہ ہو جائے کام. نا یہ تو خدشہ تھا ہی نہیں. جیسے دور جہلیت میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیب اور طاہرہ طیبہ کے نام سے جانی جاتی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. یہ میسرہ نو جڑا نال کلیا نا، یہ نگرانی لئی نہیں، خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کلیا گیا ہے. سمجھ آگئی گل کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ بات بڑی ضروری تھی جو میں نے کر دی ہے. خدمت کے لیے بھیجا گیا. اب ہوا کیا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا چلنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا رکنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹھنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا اٹھنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا کھانا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک ادا نو میسرہ نوٹ کردہ پیا. پھر جملہ کہہ دیا، میسرہ دا ہر ادا تے قربان ہونو دل کردہ پیا. ہر ادا تے قربان ہونو دل کردہ پیا، واری جانو دل کردہ، صدقے جانو دل کردہ پیا. میسرہ ایک منظر ہے بھی ویکھیا، جدو توپا ہوندی ہے نا، میرے ہوتے تے توپے انہاں ہوتے بدلیاں سایہ کر دیاں. میسرہ بھی منظر ویکھیا، بدلیاں سایہ کر دیاں. جگہ جگہ ویکھیا، رک رک کے ویکھیا. اگے وہ گرجا آیا، جدو پہلا سفر 12 سال دی عمر چ ہویا سی نا، ادوں ایک راہب دا گرجا آیا سی. اس راہب دا نام سی بحیرہ راہب. انہیں بھی محبوب نو نشانیاں تو پہچان لیا سی. اس دا نام سی نستورہ راہب، جڑا ہون ہے یہ دا نام سی نستورہ راہب. نون سین توئے واو رے الف، نستورہ. انہیں جدو انہیں پڑاؤ کیتا نا ایک درخت دے تھلے، نستورہ نے ویکھیا، انہیں آکھیا پیا درخت اوے جدے تھلے یا عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے سن، تے یا عیسیٰ علیہ السلام تو بعد جڑا آخری نبی ہونا ہے انہیں ٹھہرنا سی. ایک انہیں جڑے درخت دے تھلے آگے بہ گئے. نستورہ حیران ہو گیا، میسرہ نو بلایا. میسرہ نو کہن لگا اے نال کونی؟
14ویں رات دے چند ننگوں چہرہ روشن آئے اکھاں وچ مازاگ دا کاجل میسرہ نو ایک ایک نشانی گن کے دسی میسرہ نے نستورہ راہب نو تے کہن لگے میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نے سنیا نا گرجیوں تھلے آیا سدھا چلدا چلدا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئے اچھا جڑا انہیں آ کے پہلا کام کیتا وہ بڑا سوادی سی نستورہ جڑا آ کے پہلا کام کیتا وہ بڑا مزیدار ہے دسا وہ کام کیڑا کیتا ہے تو اڈا کام ہے توجہ نہ سوڑنا نستورہ نے آ کے پہلا کام ہے کیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی دا بوسا لے آئے اچھا بولو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی دا بوسا لے آئے متھے چمک دی لات نورانی یہ متھے چمک دی لات نورانی یہ متھے چمک دی لات نورانی رضوی بوسا کیوں لے آئے میں کیا تاجدار گولا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ سانو دس دیتا ہے مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمک دی لاٹ اے ناشف جنہیں میرے نہ پڑھنی ہے وہ میں نے تسلی دیو ماشاءاللہ 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 سارے ٹھیک ہو بس فضا گونجنی چاہیے دی یہ سستی نہیں کرنی آنکھوں مل کے متھے چمک دی لات نورانی یہ متھے چمک دی لات نورانی مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمک دی لات نورانی یہ متھے چمک دی لات نورانی یہ متھے چمک یہ متھے چمک کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ان مد پری یا مخمور اکھی ان مد پری یا مخمور اکھی ان مد مکھ چند بدر شاشانی یہ متھے چمک دی لات نورانی یہ کالی زلف تے آنکھ مستانی یہ کالی زلف یہ کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ان مد پریاں مخمور اکھی ان مد تے جدوں نستورہ نے ویکھیا واری ہو گیا قربان ہو گیا کہن لگا تسی تے ہوئی ہو جنہ دیاں نشانیاں ایسا اپنیاں کتاباں وچ پڑھیاں نے کہن لگا سونیا پاؤں اگے کرو میں بوسا دینا چاہنا
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نالے پیشانی نو بوسا دیندہ ہے بیا، نالے قدمہ پاکا نو بوسا دیندہ ہے بیا، آندہ ایک خواہش میری ہو رہے تاکہ دل مطمئن ہو جائے، دل پکا تے پیڑا ہو جائے۔ فرمایا دس کیڑی خواہشی کہنے لگا، اپنا کرتا مبارک اتے کرو، میں تمہاں کندیاں دے وچکار ویکھنا چاہنا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے بدن مبارک تو جدوں قمیض اتے کیتا ہے انہیں ویکھی آئے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی جڑی تورات اندر لکھی ہوئی ہے کہ انہاں دی تمہاں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی۔ ویکھے حیران ہو گیا، ایک کوئی عام ہستی نہیں، یہ تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہیں ویکھے آئے تمہاں کندیاں دے درمیان مہر نبوت موجود ہے۔ آندہ ہے میں واری جاواں، میں صدقے جاواں، اے سونیا میں قربان جاواں، میریاں اکھاں تہاڈا حسن سبحان اللہ ما ملکا ما احسنکا ما یک ملکا۔ جنہ نہیں ڈٹھا ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تاں بول دے نہیں، وہ جڑے راز حقیقت نو جان گئے نے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں۔ ویکھیا تے واری ہو گیا آندہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما یک ملکا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جاؤ اڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں گستاخ اکھی کتھے جا لڑیاں۔ نستورہ قربان ہویا پھر چل دیاں ملک شام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نے، جا کے مال فروخت کیتا ہے۔ وہ تھے ایک بندے نال بحث ہو گئی، کاروبار کر دیاں ہو جاندی ہے، مال بیچ دیاں خرید دیاں بحث دے ہو جاندی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا اے سونے چہرے والیا، اے لفظ ہونے جنہ تے میرے آنکھوں بغیر تو انہوں بولنا چاہیے۔ سونے چہرے والیا اگر تسی سچے ہو، اپنی گل وچ سچے ہو، تے لات عزا دی قسم کھاؤ۔ فرمایا میں جھوٹیاں خداواں دی قسم نہیں چکدا ہوندا،
انہیں آکھیا بس آئی ویکھنا سی جنہ میں توانوں ویکھ لے آئے مینوں پتہ لگ گیا ہے آخری نبی تسی ہو میرے دل اندر ایک خیال آیا میں لات عزا دی قسم اٹھوانا اگر اٹھا لئی تے سچا نہیں اگر نہ اٹھائی تے یہ سچا نبی ہے کہن لگا گل اوہی سچی ہے جیڑی تسی سودا کر دیا آدھے ہو بے گل ہوئی سچی ہے انہا پرافٹ کدی ہویا ہی نہیں انہا منافع کدی لبا ہی نہیں جنہ منافع اس دفعہ حضرت خدیجہ پاک نو ہویا ہے ایک جملہ کہنے لگا سن لو او برکتاں نے جڑیاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دے نال رکھیاں ہویاں نے او برکتاں نے جڑیاں وجود باجود نال اللہ نے رکھیاں ہویاں نے جتھے سونا آوے اتھے برکتائیں برکتاں نے توری یہ گل لگے تھوڑی جی سامان ویچ لیا منافع مل گیا پھر ملک شام جو مال خریدیا اونٹاں تے لدیا مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آ رہے نے دن نیڑے نیڑے آئے سفر نبڑدا گیا حضرت خدیجہ اپنیاں سیلیاں نو نال لیا تے مکان دی چھاتے آ گئیاں ویکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کیڑی شان نال واپس تشریف لے آ رہے نے ویدیاں کی نے میسرہ نال نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگے اگے نے تے فرشتے میرے محبوب تے سایہ پہ کر دے نے توجہ حضرت خدیجہ دے دل وے خیال آیا خورے میں ایک وری ویکھیا ہے اس سایہ کیویں میں آندیاں نے چلو ایک قریب پھر وے نہیں تے بہانہ تدبیر کی لائی آندیاں نے سونیا میسرہ کتھے وے فرمایا وہ پچھے ہوندہ ہے پیا حضور تسی ذرا واپس جاؤ انہوں لے کے آؤ جدو محبوب توپ وچ نکلے پھر سایہ ہویا آندیاں نے سونیا آ جاؤ ہائے 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 مازاگ دے کاجل والے آ جاؤ جو ویکھنا سی ویکھ لے آئے اے شانہ اللہ نے توانو عطا کی دیانے پھر دل اندر خیال آیا اے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے صادق بھی بن کے آئے امین بھی بن کے آئے انہاں دے وجود نال اللہ نے برکتاں رکھیاں ہویاں نے حضرت خدیجہ دے دل اندر خیال آیا پہلے دو نکاح میرے یکے بعد دیگرے ہوئے دو میں شوہر فوت ہو گئے اے بیوہ ہو گئیاں تمہاں شورا تو بیوہ ہو گئیاں بڑے بڑے عمرہ رؤساء قریش دے پیغام نکاح بھیج دینے پہ آپ کسے دا پیغام قبول نہیں کر دیا بھی کس طرح ازل تو میری اللہ دا فیصلہ ایسی خدیجہ اور کسے دے نکاح اندر نہ جائے اے آئے تے میرے مدنی دے نکاح وچ آ جائے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلی نو بھیجے آئے سہیلی آ گئی سہیلی دا نام سی نفیسہ آئیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی خدیجہ توانو پیغام نکاح کرنا چاہدیاں نے فرمایا میرے چچا نال گل کرو حضرت ابو طالب نال گل کی تھی گئی حضرت ابو طالب رشتے دا پیغام لے کے انہاں دے گھر گئے نے حضرت خدیجہ دے گھر والیا یہ پیغام قبول کر لے آئے جڑا آپ دا چچا سی عمر بن اسد انہیں پیغام نکاح قبول کر لے آئے پھر نکاح ہویا خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھے آئے پھر اس تو بعد خطبہ ورقہ بن نوفل نے پڑھے آئے اس تو بعد خطبہ عمر بن اسد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چچا نے پڑھے آئے جس ویلے نکاح ہو گیا ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم وچ آ گئیاں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت
آپ نو عطا کی دیئے جنہ چر 25 سال میرے آقا دے نکاح وچ رہیاں نے 25 سال کموں پیشدار سائے پھر بھی سال ہویا ہے جنہ چر یہ رہیاں نے میرے آقا نے اور شادی نہیں کی تھی کبے پاس والے بولو سبحان اللہ اچھا تسی ہن ادھے کو بہ جو اجے بہ جو اے ادھے کو بولے اجے تسی رہن دیو تسی بولو ذرا سبحان اللہ ہن تسی چپ رہو تسی بولو سبحان اللہ ہن سارے رل کے بولو سبحان اللہ اے مزہ ہے کیسے کیسے موتی چن چن کے تو میں دینا پیا یہ کو خباری کسے کہانیاں نے نہیں یہ اتھینٹک باتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی اور کوئی نہیں کی تھی دوسرا نکاح نہیں کی تھا پھر آپ دا وصال ہویا اے بھی ان گل سارے ان سمجھ نہیں ہونی تے جنوں آ گئی او بول پیا جے میں نے تسلی ہو جائے گی شوہر فوت ہوئے تے عدت کنی حزن غم کنے 4 مہینے تے 10 دن اے میریاں توڑیاں بیویاں نے جنہ دا غم 4 مہینے 10 دینے جدوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا ہے اس پورے سال نو میرے کریم نے فرمایا عام الحزن اے غم دا سال ہے جڑے رہ گئے ہو رہ گئے نہیں تکے نال نہیں سبحان اللہ گل بڑی ہے ایک غم دا سال ہے ایک غم دے 4 مہینے نہیں ایک غم دا سال ہے عام الحزن غم دا سال تے خدیجہ پاک جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھیاں نے تے آندیاں نے رون کے سونیا پیسہ تے اگے بھی میرے کو بڑا سی میں رئیساں میرا جنہ مال ملک شام اندر جاندہ سی اونا ساریاں تاجرہ دا جاندہ سی میری کلی دا اونا جاندہ سی پر سونیاں اصل تے رونکا ہون میں نو لبیاں نے میں توڑے نکاوے درائیاں آندیاں نے رون کے زندگی اب آپ ہیں رون کے زندگی آپ ہیں رون کے سارے خوش نصیب بیٹھے ہو کسے دی زبان چپ نہ روے خوش نصیبی تے مان کر کے اے ذکر باوازے بلند کرو یہ نعت شریف بھی ہے اور حضرت خدیجہ پاک دے جذبات دا اظہار بھی ہے یہ سونیا میری گل بھی ہے یہ تواڈی گل بھی ہے یہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رون کے زندگی آپ ہیں رون کے آپ ہیں رون کے زندگی رون کے زندگی آپ ہیں سونیا ہن میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی اے جیڑا سمجھدا ہے کہ میں خوش نصیبی تے مان کر کے پڑھنا پیا انہوں میری دعوت بزرگ آہستہ پڑھ لو بچے آہستہ پڑھ لو جوان اس طرح پڑھو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے آنکھوں مل کے ذرا رون کے زندگی آپ ہیں رون کے رون کے زندگی آپ ہیں رون کے زندگی آپ ہیں
سونیا میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری سبحان اللہ، آپ ہیں میری ساری خوشی۔ تے جدوں نکاح تو بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا نے تے آندیاں کی ہون گیاں، آپ کو دیکھ کر مجھے سکون مل گیا، آپ کو دیکھ کر مجھے سکون مل گیا، مجھ کو کیوں غمی آپ ہیں، آپ ہیں، مجھ کو کیوں غمی آپ ہیں، آپ ہیں۔ سونیا ہم اونا نو مل دینے جدے تسی نہ ہو، مینو کیوں غم پہنچن، تسی میرے ہو، تسی میرے ہو، تسی میرے ہو۔ سونیا آپ کو دیکھ کر مجھے سکون مل گیا، مجھ کو کیوں غمی آپ ہیں، آپ ہیں، مجھ کو کیوں غمی آپ ہیں، آپ ہیں۔ پینتن پاک دے ناتے پانچ وریہ جملہ مل کے سارے ذرا میرے نال کہہ دیو، سونیا میری ساری خوشی آپ ہیں۔ عظمت دے چنڈے بناؤ، تمہیں بازو لہرا کے آقا دی عظمت دے چنڈے بناؤ، پھر مل کے ذرا مل کے باوازِ بلندہ کو، سونیا میری ساری خوشی، میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں، میری ساری میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اے زوجہ پاک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت خدیجہ پاک دے بطن اتھر بھی ہوئی ہے، حضرت سیدہ زینب بھی آپ دی بیٹی، حضرت سیدہ رقیہ بھی آپ دی بیٹی، حضرت سیدہ ام کلثوم بھی آپ دی بیٹی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ بھی آپ دی بیٹی، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ دے بیٹے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ دے بیٹے، ایک پتر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہاں وچوں نہیں، وہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پتنے اتر وچوں نے۔ پہلی خصوصیت حضرت سیدہ پاک دیئے وے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حرم وچ آن دا، زوجیت وچ آن دا، نکاح وچ آن دا سب تو پہلا شرف حضرت خدیجہ نو عطا کیتا ہے۔ یا رسول اللہ،
سب تو پہلا شرف آپ نو اللہ نے عطا فرمایا ہے، پہلی خصوصیت تے دوسری خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے ہوں دیا اور کسے عورت نہ نکاح نہیں کیتا، دوسری خصوصیت تے تیجی خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دا اینا پیار سی کدی بھی 5 سالاں دے عرصے وچ میرے کریم نو کدی اینا ناراض نہیں ہون دیتا۔ اے خصوصیت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ اللہ اکبر۔ تے ظہور چوتھی خصوصیت ظہور نبوت دی سب تو پہلی خبر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی ہے۔ تے 5ویں خصوصیت ہے جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیتا ہے تے عورتاں وچوں سب تو پہلا کلمہ حضرت سیدہ خدیجہ پاک نے پڑھیا ہے۔ 6ویں خصوصیت جدوں اسلام قبول کرن تو بعد نماز پڑھن دا ویلا آیا، اج اعلان نبوت ہویا ہے تے اج ہی رات نو محبوب دے پیچھے کھلو کے پڑھی ہے۔ یہ کو نکیاں جیاں شانہ نے جبریل علیہ السلام آئے، نالے اللہ دا سلام پیش کیتا، نالے اپنا سلام دیتا۔ ایک خصوصیت ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں ایک خصوصیت سن کے تے پھر سارے تو ہمیں نہیں کہنے دی لوڑ پینی، تو آپ ہی بولنا ہے۔ قیامت تک اودوں تو لے کے قیامت تک جننے صدات ہوئے تے جننے آن گے ساریاں دی نانی پاک ہون دا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ نو حاصل ہے۔ سب دی نانی جی زندہ آباد۔ اور ایک گل حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنو، یہ بکھرے بکھرے موضوع نے، ایک 10 گھنٹیاں دے موضوع نے، پھر بھی بیان نہیں ہوندے۔ جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف دا ویلا آیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول ویکھیا تے آپ نو پتہ لگ گیا محبوب مسواک پہ منگ دے نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیاں مسواک لئی، انہوں اپنے منہ وچ رکھیا، داڑاں دے تھلے دے کے چبایا ہے، جدوں چبا لئی باریک ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پکڑائی ہے، اسے طریقے نال بغیر توتیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اپنے نبوت والے منہ دے وچ لے لئی ہے۔ آخری ویلے جدا لعاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دے نال مکس ہویا ہے، اس ہستی دا نام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ۔ بولو بولو بولو۔ ساریاں بیویاں نے آکھیا، انہاں آکھیا سونیا ساڑھے والوں اجازت ہے جتھے جلوہ فرما ہونا چاہو ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا اور میں کتے نہیں ٹھہرنا، میرا دل کردہ ہے میں عائشہ دے حجرے وچ چلا جا۔ آخری وقت سینہ انور حضرت سیدہ عائشہ پاک دائے
تے سرے انور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دائے اس طرح سینے دے نال سرے انور لگا ہوئے آئے اس پیار نو میں بیان نہیں کر سکدا نہ میرے کل لفظ نے وہ آخری لمحات دا پیار جیڑا ہے حضرت سیدہ خدیجہ پاک یہی تے ساریاں زواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں ہوندیاں سن صحابہ جدوں بھی تحفے دین دینے جدوں حضرت عائشہ دی باری ہوندی ہے ادوں تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کر دینے جدوں سونا ساڑے حجریاں وچ ہوندے نے ساڑیاں کراں وچ ہوندے نے ادوں تحفے لے کے نہیں آوندے ایک حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں تیار کیتا گیا ساریاں نے آکھیا نی ام سلمہ تو گل کری حضرت ام سلمہ دی باری آئی ہے عرض کر دیاں نے سونے چہرے والیا یہ دسو تے صحیح جدوں ساڑیاں حجریاں وچ ادوں تحفے نہیں آوندے عائشہ والو تے تحفے آوندے نے ایک باری تے آکھیا آقا چپ رہے نے دوجی باری تے آکھیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے جدوں تیجی باری حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آئی پھر انہوں نے آکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چپ نہیں رہے آپ نے کی فرمایا ہے آج جتھے 70,000 فرشتے صبح آؤندے نے جتھے 70,000 شام آؤندے نے او حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جتھے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کرنے او حجرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دائے فرمایا ساریاں عورتاں تے میری عائشہ نو انج فضیلت حاصلے جویں ساریاں کھانیاں تے سرید نو فضیلت حاصلے یہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں مومنہ دیاں بولو مومنہ دیاں ماما نے پھر ساڑیاں او ماما جنہاں نو سلام آوے اللہ سلام پیجے جبریل سلام پیجے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مصرع پڑھ کے سمیٹ دے لگا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرمان دینے عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی تسلیم آدھنے سلام نو اللہ علیہ سلام پہ دائے پیا عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام آنکھوں مل کے ذرا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جدوں جبریل علیہ السلام آئے نے انہوں نے آکھیا سونیا نالے اللہ دا سلام نالے خدیجہ واسطے میرا سلام ہے نالے خوشخبری ہے وے اللہ تعالیٰ نے خدیجہ پاک واسطے ایسا محل جنت میں تیار کیتا ہے جتے سونیا نہ کوئی شور ہے نہ اتھے کوئی تکلیف ہے شور نو آندے نے نصب تے تکلیف نو آندے نے سخب
امام اہل سنت حدیث دے لفظ وچ استعمال فرمائے، فرماندے نے منزل من کسب لا نسب لا سخب۔ اللہ نے نہ واسطے او محل بنایا جتے شور بھی نہیں، جتے تکلیف بھی نہیں۔ منزل من کسب لا نسب لا سخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لو جی زندگی رہی تندرستی رہی تے اگلا جمعہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال اللہ تعالیٰ حاضی قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔